حمد و صلات کے بعد میری طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ پیر محمد رفیق احمد مجددی صاحب دامت برکاتہ العالیہ زیب سجادہ درگاہ واسطان عالیہ ابوالبیان مقتدر علماء کرام اور حاضرین محفل، ایک عرصہ دراز کے بعد میری یہاں حاضری ہو رہی ہے۔ ایک عظیم الشان کانفرنس علماء و مشائخ کی منعقد کی تھی، حضرت صاحبزادہ صاحب نے اس میں حاضری ہوئی تھی، اور حضرت ابوالبیان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس مبارک کی تقریب میں حاضری ہوئی تھی۔ آج جمعیت علماء پاکستان کا ہمارا یہ قافلہ جنوبی اور وسطی پنجاب کے دورے پر ہے۔ ہمارے جنوبی پنجاب کے صدر محترم حضرت مولانا نصیر احمد نورانی صاحب ہمارے ہمراہ ہیں، ان کا خطاب آپ نے سماعت فرمایا الحمدللہ۔ حضرت ابوالبیان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یقیناً آج ہماری یہاں حاضری سے ان کی روح خوش ہو رہی ہے، اس لیے کہ وہ ہم سے بالخصوص ہمارے آستانے سے بڑا پیار کرتے تھے، بڑی محبت رکھتے تھے۔ ظاہر اہل سنت کے ناطے اور ایک تصوف کے ناطے تمام مشائخ کو ایک دوسرے سے تعلق بھی ہوتا ہے، محبت بھی ہوتی ہے، لیکن ہماری ان سے محبت کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ہمارا تعلق بھی حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خصوصی ہے، اور وہ بھی فنا فی المجدد ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جیوے 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 سبحان اللہ۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی کے مزار پرانوار سرین شریف میں ہے، اس کی جب تعمیر نو ہونے لگی آج سے 150 سال پہلے، تو یہ اعزاز الحمدللہ ہمارے آستانے کو حاصل رہا کہ پوری دنیا میں اس وقت سجادہ نشین نے جس کا انتخاب کیا کہ وہ آ کر اس کا سنگ بنیاد بھی رکھیں اور اپنی نگرانی میں اس کی تعمیر کریں، وہ میرے جد امجد حضرت شارف الدین رحمۃ اللہ۔ اور یہ نسبت تھی کہ حضرت ابوالبیان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مسلک مجددیت کا حق ادا کر دیا، اس انداز سے اپنی تقاریر کے اندر، اپنے تحریروں کے اندر، اپنی تدریس کے اندر حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلیمات کو عام کیا ہے، اور الحمدللہ ان کی زندگی کے بعد بھی حضرت صاحبزادہ صاحب اس کو حق ادا کر رہے ہیں۔ جتنی کتابیں اہل سنت اور بالخصوص نقشبندیت پر، بالخصوص مجددیت پر، سلسلہ مجددیہ کی جتنے اکابرین کی کتابیں ہیں، مخطوطات ہیں، حضرت کی مکتوبات ہیں حضرت امام ربانی کے،
اس کو چھپوایا ہے، اس کو جناب اس کی اشاعت کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت ابوالبیان کی روح کو بھی خوش کر رہے ہوں گے، امام ربانی کی روح بھی خوش ہو رہی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی علم میں، عمر میں، عمل میں برکت عطا فرمائے۔ اور آج دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی، الحمدللہ کافی عرصے بعد آنا ہوا، ان کی علمی اور دینی خدمات کو دیکھ کر، مسلک کی خدمات کو دیکھ کر قلب کو بڑی فرحت حاصل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اس کے اندر مزید چار چاند لگائے اس کے اندر، اور ان کو مزید ہمتیں عطا فرمائے اور مزید کامیابی نصیب فرمائے۔ حضرات محترم، میں صرف ایک بات عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کہ دیکھیے ذی الحجہ کا مہینہ ختم ہو رہا ہے، آخری دن ہے، اور السلام ورحمۃ اللہ، اور محرم الحرام کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ اسلامی تاریخ کا یہ آخری مہینہ ہے ذی الحجہ کا، اور محرم الحرام کا ابتدائی مہینہ، پہلا مہینہ ہے۔ اس پر آپ ذرا غور فرمائیں کہ اسلامی تاریخ کا آخری مہینہ، اس میں حضرت عثمان ذو النورین کی شہادت ہوئی، آخری مہینہ۔ اور جب پہلا مہینہ شروع ہوتا ہے اسلامی سال کا، اس پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوئی، اور اس مہینے کی 10 تاریخ کو حضور کے لخت جگر اور نور نظر نواز رسول حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تمام اہل بیت اطہار کے ساتھ کربلا کے میدان میں قربانیاں پیش کرتے ہیں اور شہادت کا جم نوش فرماتے ہیں۔ وہاں بھی قربانی ہو رہی ہے 10 تاریخ کو۔ پہلی تاریخ کو حضرت عمر قربانی پیش کر رہے ہیں، ذی الحجہ کے آخر کے اندر حضرت عثمان ذو النورین قربانی پیش کر رہے ہیں، اور وہ جامع شہادت نوش کر رہے ہیں۔ غور کیا آپ نے کہ اس میں کیا سبق دینا مقصود؟ 2 سبق دینے مقصود۔ پہلا سبق تو دینا مقصود تھا کہ دیکھو یہ جو قیامت تک امت مسلمہ کو دین پہنچے گا، اور یہ جو اسلام پہنچے گا تم تک، یہ صدقہ ہے ان صحابہ کرام اور ان اہل بیت اطہار کی شہادتوں کا اور قربانیوں کا۔ اگر یہ دین کے لیے، اسلام کے لیے یہ شہادتیں نوش نہ کرتے جاؤ اور یہ قربانیاں نہ دیتے تو یہ آج تم تک دین نہ پہنچتا۔ یہ صدقہ ہے کربلا والے امام حسین کا بھی، یہ صدقہ ہے حضرت عمر فاروق کا بھی، یہ صدقہ ہے حضرت عثمان ذو النورین کا بھی۔ لہذا صحابہ کی بھی محبت اپنے دل میں پیدا کرنا، اہل بیت اطہار کی بھی محبت پیدا کرنا، تو سمجھ لو تم نے دین کا حق ادا کر دیا۔ اور قرآن میں اسی کو بیان کیا گیا، فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ فرمایا محبوب اعلان کر دیجئے یہ عظیم چیز میں نے جو تم کو عطا کی اپنی قیمتی دین اور اسلام، اس کے بدلے میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، صرف ایک چیز مانگتا ہوں کہ اہل بیت کی محبت بھی اور صحابہ کی محبت دونوں اپنے دل کے اندر پیدا کرو۔ علماء فرماتے ہیں قربہ سے مراد اہل بیت بھی ہیں اور قربہ سے مراد صحابہ بھی ہیں۔ مفسرین کے رائے کے مطابق، بلکہ قرآن و حدیث کے ارشادات کے مطابق انہوں نے ثابت کیا ہے کہ قربہ سے مراد صحابہ بھی اور اہل بیت بھی ہیں۔ اور قرآن میں اللہ فرما رہا ہے کہ ان دونوں کی محبت اپنے دل میں پیدا کرنا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ صلہ ہے، یہ شکریہ ادا ہے اس چیز کا کہ جو تم تک انہوں نے دین پہنچا دیا۔ لہذا اب جس نے بھی میرے مصطفیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا وہ صحابی ہے، اس کی محبت ہم پر لازم ہے۔ اب اس کے اندر کوئی تفریق نہیں کرنی۔ بعض لوگ تفریق کر کے انتشار پھیلا رہے ہیں مسلمانوں کے درمیان، اہل سنت کے درمیان نہیں۔ جس نے بھی حضور کی زیارت کر لی ایمان کی آنکھ سے وہ صحابی ہو گیا، اور اس صحابی کی محبت ایمان کی نشانی ہے۔ جو حضور کے اہل بیت ہیں ان کی محبت بھی ایمان کی نشانی ہے۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے والد کہا کرتے تھے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا خاتمہ ایمان پر ہو تو اپنے دل کے اندر اہل بیت کی محبت رکھو، خاتمہ ایمان پر ہو، ایمان سلامت لے کے جاؤ گے۔ فرماتے ہیں جب میرے والد کے وصال کا وقت قریب آیا
تو میں ان کے پاس بیٹھا ہوا، امام ربانی فرماتے میں ان کے پاس بیٹھا ہوا اور میں نے کہا اب آپ کے وصال کا وقت قریب آ گیا، آپ کے وصال کا وقت قریب آ گیا ہے، اور آپ یہ کہا کرتے تھے کہ اہل بیت کی محبت جس کے دل میں ہوگا، دل کے دل میں ہوگی، جا کرنے کا وقت آسان ہو جائے گا، موت کا وقت آسان ہو جائے گا، ایمان پر خاتمہ ہوگا۔ آپ کی کیا کیفیت ہے؟ حضرت امام ربانی کے والد فرماتے ہیں الحمدللہ اس وقت میرا سینہ اہل بیت اطہار کی محبت سے روشن ہے، اللہ نے اپنی منزل آسان فرمائی۔ الحمدللہ اہل سنت کی نشانی یہ ہے کہ ان کے دل کے ایک کونے میں صحابہ کی محبت ہے اور دل کے دوسرے کونے میں اہل بیت اطہار کی محبت ہے۔ یہ دونوں محبت ہوں گے تو سیدھا بیڑا پار ہے، جنت میں جائے گا۔ اہل سنت کا بیڑا پار ہے اصحاب رسول، اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا احادیث کی روشنی کے اندر، اہل سنت کا بیڑا پار ہے اصحاب رسول، ناؤ ہے اور نجم ہے، نجم ہے اور ناؤ ہے فطرت رسول اللہ کی۔ اصحابی کا نجوم، حضور نے فرمایا صحابہ تو میرے ستارے ہیں، اگر تم ہدایت پانا چاہتے ہو تو ان کے راہ پر چلو، ان کی روشنی میں چلو، ہدایت مل جائے۔ اور میرے اہل بیت کشتی نوح ہیں، اگر ان کی محبت دل میں ہوگی تو پار رکھتے چلے جاؤ گے۔ تو نجم ہے اور ناؤ ہے فطرت رسول اللہ کی۔ انشاءاللہ اہل سنت کا بیڑا پار ہے کہ اہل بیت کی محبت بھی ان کے دل میں ہے۔ اصحاب جو بھی سب اہل بیت کا تھا اور سارے اصحاب سے محبت کرتے ہیں۔ ایک پیغام تو یہ ہے اس کے اندر۔ دوسرا پیغام یہ ہے کہ دیکھو یہ انہوں نے قربانیاں کیوں دی تھی، صحابہ نے اہل بیت اطہار نے حضور کے نظام کے لیے قربانی دی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ اس کے خلاف کر دیا، اس کا حق نہیں بنتا تھا، اس نے کہا میرے خلاف فیصلہ ہو گیا، آپ فجر کی نماز ادا کر رہے تھے، پیچھے سے اس نے حملہ کیا، شہید کر دیا۔ عدل فاروقی مشہور ہے، جام شہادت نوش کرنا قبول کر لیا، لیکن خلاف فیصلہ، نظام مصطفیٰ کے خلاف فیصلہ، عدل کے خلاف فیصلہ کرنا گوارا نہ کیا حضرت عمر فاروق نے۔ کربلا کے میدان کے اندر حضرت امام عالی مقام کو پیشکشیں ہوئی ہیں کہ آپ جو عزت چاہیں، جو دولت چاہیں، جو عہدہ چاہیں لے لیں، لیکن یزید کے ہاتھ پر بیٹھ کر لیں۔ امام عالی مقام نے فرمایا نہیں، یہ ہاتھ جو مصطفیٰ کے ہاتھوں میں جا چکا ہے، جس کو نبی بوسط دیا کرتے تھے، وہ کسی فاسق و فاجر کے ہاتھ میں نہیں جائے۔ نظام مصطفیٰ کا وہاں بھی علم بلند کیا آپ نے، وہاں سودا نہ کیا، سودا نہیں کیا آپ نے۔ امام عالی مقام نے لاج رکھی، سارا گھرانہ شہید کروا دیا۔ علی اصغر جیسے چھوٹے سے کہ حلقوم میں پیوست ہو جاتی ہے، علی اکبر کی جوان کی لاش ہے، اس کو بھی قربان کر دیا، خود اپنی جان بھی قربان کر دی، لیکن ناموس مصطفیٰ پر، نظام مصطفیٰ پر کوئی آنچ نہیں آنے دی۔ یہ سبق دے دیا عثمان ذو النورین کی شہادت نے، یہ سبق دے دیا عمر فاروق کی شہادت نے، یہ سبق دے دیا حضرت امام حسین کی شہادت نے کہ یہ ان سب صحابہ اور اہل بیت اطہار کی شہادت اور قربانیاں نظام مصطفیٰ کے لیے تھی۔ تمہارے دور کے اندر بھی اگر نظام مصطفیٰ کے لیے کوئی وقت آئے تو قربانی دے کر وہ نظام مصطفیٰ نافذ کرنا چاہیے۔ یہ سبق ہے کہ ہمارے لیے پیغام ہے کہ ہم اس ملک کے اندر، آپ دیکھ لیں اس ملک کے اندر کس طریقے سے مسائل کا ہم اس ملک کا سامنا ہے۔ معیشت تباہ ہو رہی ہے، اقتصادیات برباد ہو گئی ہیں، اس وقت امن و امان کی صورتحال یہ کہ اس وقت پارا چنار کے اندر خانہ جنگی شروع ہو چکی ہے، راکٹ برس رہے ہیں، بیرونی ممالک سے بھی ان کو کمند پہنچ رہی ہے۔ کوئی علاقہ صحیح سالم نہیں ہے، جو جس کی چاہے عزت لوٹے، جو جس کو چاہے مارے، جو جس کو چاہے قتل کر کے جائے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہی ہے کہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نفاذ ہو جائے۔ نظام مصطفیٰ نافذ ہوگا تو ساری دقت دور ہو جائے گی، سارے مسائل سے نجات مل جائے گی۔ معیشت آپ کی IMF کے قرض سے صحیح نہیں ہوگی، قرض دیے جائیے، اتنا بڑا جو قرض ہے اس قرض کو اس قرض کے اندر اتارے جائیے، قرض مزید چڑھتا جائے گا، مزید چڑھتا چلا جائے گا۔ کوئی ریلیف نہیں ملے گی قوم کو، کوئی سہولت نہیں ملے گی، کوئی رعایت نہیں ملے گی قوم کو۔ ہاں نظام مصطفیٰ نافذ کریں، سود سے نجات حاصل کریں۔ اب تو شریعت کورٹ کا فیصلہ بھی آ گیا ہے،
اب تو سپریم کورٹ نے بھی کہہ دیا ہے اللہ کے رسول کا قانون اگر تمہیں یاد نہیں تو کم سے کم شریعت کورٹ اور سپریم کورٹ کا قانون تو مانو، کم سے کم اس کا فیصلہ تو مانو۔ انہوں نے کہا کہ 3 سال کے اندر آپ پاکستان کے سارے نظام کو سود سے پاک کر دیں اور اسلام کا نظام نافذ کریں، اسلام کی شریعت کا نظام، اسلامی شرعی نظام نافذ کریں اس کے اندر آپ۔ لیکن نہیں، حکمراں تیار نہیں ہے اس کے لیے۔ نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ معیشت ہماری تباہی کے دانے پر پہنچ چکی ہے۔ کرپشن ختم کرنے کے لیے ہر شخص دعویٰ کرتا ہوا آتا ہے کرپشن ختم کرنے کے لیے، لیکن جو آتا ہے وہ کرپشن بڑھاتے چلا جاتا ہے، کرپشن بڑھاتے چلا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نظام مصطفیٰ نہیں، عدل فاروقی نہیں ہے۔ اصل جو حضرت امام فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور کے اندر جو عدل تھا، جو انصاف تھا کہ نہ اپنے کو دیکھو نہ پرائے کو دیکھو، جو قانون کے خلاف کرے اس کو پھانسی پہ چڑھا دو، اس کو سزا دو اسلام کے مطابق۔ اگر یہ نافذ ہو جائے قانون، دوسرے دن امن ہو جائے گا، دوسرے دن کیا نام ہے آپ کو فنڈ بھی ملیں گے، جتنے کرپشن ہے وہ ختم ہو جائے گی، باہر کا جتنا پیسہ ہے وہ سب واپس آ جائے گا۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ کا دور حکومت ہے، ایک بادشاہ، حسان کا بادشاہ، وہ اسلام لے آتا ہے، اسلام قبول کر لیتا ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ حضرت عمر سے کہتا ہے میں آنا چاہتا ہوں اور خانہ کعبہ کی زیارت کر کے اور طواف کرنا چاہتا ہوں، عمرہ کرنا چاہتا ہوں۔ ہم نے کہا خوش آمدید، بڑا استقبال کیا گیا، بڑا شاندار استقبال ہوا۔ حسان کا بادشاہ آتا ہے، بڑا پروٹوکول دیا گیا اس کو، پروٹوکول کے ساتھ وہ جناب عمرہ کرتا ہے، خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے، اور بڑا لمبا چوڑا اس نے چوغا پہنا ہوا تھا۔ پیچھے طواف کے دوران ایک دیہاتی کا پیر اس کے چوغے پر پڑ گیا، تو اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، اس نے کیا کس کے پیر پڑے؟ میں نے دیہاتی کا پیر، دیہاتی کا پیر، اور مجھ بادشاہ کے چوغے پر پڑ گیا۔ اس نے پیچھے دیکھے تھپڑ مارا کس کے اس دیہاتی کو، وہ دیہاتی روتا ہوا حضرت عمر فاروق کے بارگاہ میں حاضر ہوتا۔ جس بادشاہ کی آپ نے بڑی استقبال کیا ہے اس نے مجھے تھپڑ مارا، کیوں مارا تھپڑ؟ میرا جرم کوئی نہیں تھا، بے خیالی کے اندر اس کے چوغے پر پیر پڑ گیا، میں نے قصدن تو نہیں ڈالا۔ اچھا بلا کے واپس عمر کی عدالت کے اندر غسان کا بادشاہ سامنے پیش ہو گیا۔ چند گھنٹے پہلے جس کا استقبال ہو رہا تھا، چند گھنٹے پہلے جس کو پروٹوکول دیا جا رہا تھا، وہ سامنے کھڑا ہوا ہے بادشاہ۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ تم نے مارا اس کو؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے مارا ہے۔ بادشاہ تھا، ہاں میں نے مارا ہے۔ کیوں مارا؟ اس نے میرے چوغے کے اوپر پاؤں رکھ دیا۔ تو کیا ہوا پاؤں رکھ دیا؟ کیا تمہیں حق پہنچتا اس کو مارنے کا؟ مارا بھی اس طرح تم نے کہ اس کے دانت نکل گئے، خون نکل رہا اس کو، اتنی بری طرح مارا۔ ہاں تو ہاں ہمارے یہاں تو ایسا نہیں ہوتا کہ بادشاہ کو احترام نہ کرے، ہم تو اس طرح ماریں گے اس کو۔ آپ نے فرمایا یہ تمہارا قانون نہیں ہے، اسلام کا قانون چلے گا، اور اسلام کا قانون یہ ہے کہ یا تو یہ تمہیں معاف کر دے ورنہ تمہیں قصاص دینا پڑے گا۔ جس طرح تم نے اس کو مارا یہ بھی تمہیں اسی طرح مارے گا اور تمہارے اسی طرح دانت نکالے گا۔ اللہ نے کہا یہ دیہاتی ہو کر اور مجھے مارے گا؟ وہ نے کہا یہ تو اسلام کا قانون، قصاص وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اللہ نے فرمایا وہ دینا پڑے گا۔ اس نے کہا مجھے سوچنے کی مدت دے آپ ایک رات کے لیے۔ حضرت عمر نے اس سے پوچھا فریادی سے ابھی سزا دوں اس کو یا تم اس کو کوئی مہلت دیتے ہو؟ ایک دن کی۔ اس نے کہا سر دے دیں اس کو، ایک دن کی مہلت دے دیں اس کو، یہ ہے اسلام کا قانون، ورنہ اگر مہلت نہیں ملتی تو اسی وقت عمر نافذ کرتے سزا۔ فرمایا اس نے کہہ دیا کہ جاؤ سوچو ایک دن کے لیے۔ وہ ایک دن کیا سوچتا، وہاں سے بھاگ گیا، وہاں سے نکل کے دوڑ گیا، وہ جناب فرار ہو گیا وہاں سے۔ لیکن عمر نے بتا دیا اسلام اس کا نام ہے کہ خواہ کوئی بادشاہ ہو خواہ کوئی وزیر ہو، اگر جرم کرتا ہے تو جو جرم کرنے والے ایک ادنا سے آدمی کو، ایک غریب کو سزا ملے گی، وہی بادشاہ سلامت کو سزا ملے گی۔ پاکستان کے اندر اگر یہ نظام نافذ ہو جائے تو خدا کی قسم دوسرے دن پاکستان کے امن و امان قائم ہو جائے، کرپشن ختم ہو جائے گی۔ جو آتا وہی کہتا آتا ہے کہ صاحب فلاں نے اتنے پیسے کرتے ہیں، فلاں کا اتنے محل ہیں، فلاں نے اتنے جناب بینکوں میں پیسے رکھے ہیں۔ ارے بھائی وہ بینکوں میں پیسے آئیں گے کب؟ کون لے کے آئے گا وہ پیسے؟ نظام مصطفیٰ جب تک نہیں آئے گا کوئی نہیں لا سکتا پیسہ، نظام مصطفیٰ آئے گا تو پیسہ آئے گا۔ اس کے لیے الحمدللہ جمعیت علماء پاکستان کب سے جدوجہد کر رہی ہے، اور کیسے کیسے اولیاء کرام اس جماعت کے سربراہ رہے ہیں، حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی جیسے، حضرت مولانا ابو الحسنات صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے، حضرت غزالی اعظم رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ جیسے، حضرت امام اہل سنت حضرت شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ جیسے ولی کامل، سیاست کے اندر ایسا ولی کامل کام ملتا ہے۔ حضرت مجاہد ملت حضرت علامہ عبدالسلام خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ، ملتان کے بے تاج بادشاہ حضرت مولانا حامد علی خان، یہ سب اولیاء کرام تھے جنہوں نے سرپرستی کی جمعیت علماء پاکستان کی۔
اور وہ یہ خواب دیکھتے ہوئے چلے گا کہ پاکستان میں اسلام کا نظام آئے. کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ پاکستان کے اسلام کا نظام آئے گا انشاءاللہ. کم سے کم اتنا کام کر رہے ہیں جیسے کہ مولانا نے فرمایا, ہمارے مولانا نذیر نورانی صاحب نے, کہ پاکستان کے اندر کوئی اسلام کے خلاف بات کرتا ہے تو ہم دیوار بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں الحمدللہ. ہمارے گیلانی صاحب جب وزیر اعظم تھے, گیلانی صاحب کے دور کے اندر تو شیریں رحمان نے بل جمع کرا دیا تھا کہ یہ ختم کرو کیا نام یہ تحفظ نام رسالہ کا قانون ختم ہونا چاہیے, لیکن الحمدللہ 295 ختم کیا جائے. لیکن الحمدللہ جمعیت علماء پاکستان نے پوری پاکستان کے اندر جتنی مذہبی قیادت ہے, یہ بھی اللہ کا کرم ہے, بہت بڑا احسان ہے کہ جو ملی اجدی کونسل ہے جس میں پاکستان کی تمام مسالک کی بڑی بڑی جماعتیں موجود ہیں, اللہ نے اس کی قیادت اہل سنت کو عطا فرمائی ہے الحمدللہ. اور آج بھی اس وقت جو پارک چنار میں صورتحال ہو رہی ہے اور اس ملک کے اندر جو ایک آگ لگانے کی کوشش ہو رہی ہے, الحمدللہ جمعیت علماء پاکستان نے کل اجلاس بلایا, ملی اجدی کونسل نے محنت سے اجلاس بلایا. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس آگ کو دبایا جائے, ورنہ سازش یہی ہو رہی ہے کہ وہاں آگ لگا کر اس آگ کو پورے ملک میں پھیلایا جائے, کیونکہ یکم محرم آ رہا ہے اور محرم کے اندر یہ سازش کی جا رہی ہے. لیکن الحمدللہ جمعیت علماء پاکستان نے ہر دور کے اندر کوشش کی ہے کہ اس قسم کی فرقہ واریت کی آگ نہ بھڑکے, اور کیا نام ہے یہ قتل و قتال کی جو سلسلہ ہے یہ پاکستان کی مسلک اپنا اپنا ہر ایک کا ہے. الحمدللہ ہمارا مسلک حق ہے کہ ہم اپنا مسلک بیان بھی کریں گے, اس کی ترویج و اشاعت بھی کریں گے, لیکن اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیں, کسی کو مارنا شروع کر دیں. یہاں یہ سلسلے شروع ہوئے ہیں, ایک دوسرے پر بم برسائے جا رہے ہیں, راکٹ لانچر پھیرے جاتے ہیں. اسلام کو, دین کو, ملک کو کمزور کرنے کی سازش کی جا رہی ہے. الحمدللہ اس کے خلاف بھی جمعیت علماء پاکستان پوری جدوجہد کر رہی ہے اور پاکستان میں امن و امان قائم کرنے کی ہم جدوجہد کر رہے ہیں الحمدللہ. اور جب تک ملی اجدی کونسل موجود ہے انشاءاللہ کوئی اس قسم کی اختلاف انشاءاللہ پیدا نہیں ہوگا ملک کے اندر, اور یہ اسلام کی جو دشمن ہے وہ ناکام ہوں گے آپس میں لڑانے کے اندر, انشاءاللہ وہ ناکام ہوں گے. لیکن بہرحال اس کے اندر اس ملک کی نجات کا ذریعہ واحد اس ملک میں نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہے. اس کے لیے الحمدللہ ہم نکلے ہوئے ہیں. حضرت سے میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت آپ نے ایک بہت بڑی کانفرنس بلائی تھی جب وہ مسئلہ تھا اس کا سلمان تاثیر کا, اور اس نے گستاخی کی تھی. بڑی تمام مشائخ جماعت ہے, تمام علماء جماعت ہے. اس وقت ہے, اس وقت اسپیس ہے. لوگ بددل ہو چکے ہیں تمام لوگوں سے. لوگ چاہتے ہیں کہ علماء میدان کے اندر آئیں, مشائخ میدان کے اندر آئیں, آپ یہ کردار ادا کریں کہ پھر کوئی کانفرنس طلب کریں, وہ مشائخ علماء کو جمع کریں. مشائخ علماء پر آج بھی عوام اہل سنت اعتماد کرتے ہیں, اور یہ میدان کے اندر آئیں گے تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ ان کو کامیابی سے سرفراز فرمائے گا. اسمبلی میں کثرت کے ساتھ پہنچیں گے علماء مشائخ, اور علماء مشائخ پہنچیں گے تو یاد رکھیے اسمبلی کے اندر آپ کے مسائل کا حل ہوگا. ورنہ تو یہ لوگ پہنچیں گے, ووٹ آپ کے لے کے پہنچتے ہیں اور قوانین ایسے نافذ کرتے ہیں جو سراسر اسلام کے خلاف. اب ٹرانسجینڈر جیسا قانون آپ اندازہ تو کیجیے, جو سراسر کیا نام اسلام کے خلاف قانون ہے, اور کسی یعنی یورپ کے ملک کے اندر بھی وہ قانون موجود نہیں ہے. یعنی یہ تو حد سے زیادہ بڑھ گئے ہیں. وہ قانون پاکستان میں نافذ ہوگی. جو شخص چاہے وہ جا کے کل پرسوں کیا نام ہے حیدرآباد کے اندر ایک صاحب لائن میں کھڑے ہوئے تھے شناختی کارڈ کے اندر, وہ مجھے بتا رہے تھے کہ میرے پاس سامنے ایک لڑکا کھڑا ہوا تھا, وہ اپنا شناختی کارڈ تبدیل کرنے آیا تھا, اور اس نے کہا صاحب میں لڑکی ہو گیا ہوں, میں کل سے لڑکی ہو گیا ہوں, اب میرا شناختی کارڈ بدل دیجیے. اب پاکستان کا قانون بن گیا ہے کہ جو جائے شناختی کارڈ اپنا بدلوائے, وہ لڑکا وہ اپنی لڑکی کہے گا تو وہ لڑکی کا شناختی کارڈ بن جائے گا, پھر وہ لڑکی بن کر لڑکے سے نکاح کرے گا. اب یہ لواطت ہو رہی ہے باقاعدہ قانونی طور پر, پاکستان میں اس کی قانونی اجازت مل گئی. آپ اندازہ کیجیے کہ تو یورپ میں بھی قانون نہیں ہے. یہ کیوں ان پر عذاب نازل ہو رہا ہے ان حکمرانوں پر؟ اس لیے کہ انہوں نے اسلام کے خلاف احکامات نافذ کیے پاکستان کے اندر. اس طرح سے یہ آفتیں اور تباہیاں بربادیاں آ رہی ہیں اس ملک کے اندر. کہیں زلزلہ ہے, کہیں جناب سیلاب آ رہے ہیں, کہیں بے موسم کے اندر بارشیں ہو رہی ہیں, فصلیں تباہ ہو رہی ہیں, کہیں قتل و قتال ہو رہا ہے, راکٹ لانچر پھینکے جا رہے ہیں ایک دوسرے کو. یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ ہم نے پاکستان کے اندر اسلام کے خلاف قوانین نافذ, اللہ کے رسول کو ناراض کر رہے ہیں. تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر آپ بھیجیں علماء کو, مشائخ کو. جب وہ جائیں گے پارلیمنٹ کے اندر تو انشاءاللہ اسلام کے خلاف جتنے قوانین ہیں اس کو بھی ختم کروائیں گے وہ انشاءاللہ, اور اسلام کے قوانین اسلام کے مطابق نافذ کریں گے تو انشاءاللہ پاکستان کے جتنے مسائل وہ سب ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس آستانے کو شاد اور آباد رکھے, حضرت کے فیضات و قیامت تک جاری و ساری رکھے. ماشاءاللہ بڑی شاندار علمی, دینی, روحانی کام
یہاں سے ہو رہا ہے اس آستانے سے، اللہ تعالیٰ اس آستان کے فیضات و قیامت تک جاری و ساری رکھے۔ حضرت ابو البیان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فیضات کو اللہ تعالیٰ قیامت تک جاری و ساری رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔ تمام احباب صفیں درست کر کے سنتے ادا کریں۔